السلام علیکم، ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شکر عباسی میں موجود ہوں اسی نمبر کے اندر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما خالد محمود عباسی صاحب. دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ امیدوار برائے چیئرمین اسی نمبر تحریک انصاف کی طرف سے کیا واقعی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، ان کا منشور کیا اگر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، کیا جذبات ہے، جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خالد بھائی، کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے لگے ہیں، اشتہار لگے ہوئے ہیں، پوسٹیں لگی ہوئی ہیں امیدوار برائے چیئرمین. سب سے پہلے کیا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائیوں کا پیار ہے جو لوگ اس طرح کی پوسٹ وغیرہ کوئی شیئر کر رہے ہیں یا کسی نے کوئی اس طرح کی لگائی ہیں، وہ میں نے یا میرے کسی ترجمان نے نہیں لگائی. رہا مسئلہ الیکشن لڑنے کا تو یہ ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی، پھر اپنی برادری میں بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کیا پلان کرتے ہیں. فیصلہ کوئی نہیں ہو ابھی فی الحال فیصلہ نہیں ہے. اچھا، اگر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے دل کے اندر کوئی خواہش رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، برادری سے بات کریں گے، امید بھی لگائی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جماعت کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ آئے گا، تو جذبہ کیا ضرورت پڑی کہ سیاست میں آنے کی، الیکشن لڑنے کی؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات میری اپنی تو سوچ یہ ہے کہ آپ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے جب لوگ آپ کو کہیں کہ یار آپ اس قابل ہو کہ آپ الیکشن لڑو. لوگ کہتے ہیں الیکشن لڑیں. جی بہت سارے دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، لیکن ابھی فی الحال مشاورت جاری ہے. منشور کیا ہے؟ اور منشور یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے علاقے میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے تعلیم پہ اور رستے اور پانی پہ. اور میں اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ہے لیکن صرف 10 ٹیچرز ہیں. ہائر سیکنڈری اسکول 5 سال سے ہے لیکن کلاسز نہیں ہو رہی. بہت سارے اسکولز جو ہیں وہاں پہ فرنیچر کا مسئلہ ہے، تعداد کم ہے، ٹیچرز نہیں ہیں، جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا رستے اور روڈز کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے علاقے میں. اسلام آباد کے قریب ترین ہونے کے باوجود ہم لوگ آج بھی میلوں پیدل چلنے پہ ہمارے لوگ مجبور ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ پانی اب کہہ لیں مستقبل قریب میں پانی کا شارٹ فال ویسے بھی ہونا ہے. اور ابھی بھی حالات یہ ہیں کہ اس دفعہ کچھ تھوڑی بارشیں بھی ہوئی تو بہتر ہو گیا، ورنہ پچھلے دنوں جب خشک سالی ہوئی تو اکثر ہماری مائیں بہنیں وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک آج بھی پیدل پانی لا رہی ہیں. تو انشاءاللہ مین فوکس تو یہ ہے کہ یہ محرومیاں دور ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے آج بھی ہماری مائیں بہنیں سروں پہ پانی اٹھا کے لاتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ہمارے پرانے نمائندگان ہی ہیں، اور ہم لوگ خود بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ ہم کبھی بولے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس طرح مانگا ہی نہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملتا. نمائندگان کون سے؟ میں اپنا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبر تھے یا مقامی کھڑ پین جو ہے؟ جی دونوں ذمہ دار ہیں. اور بس بدقسمتی بھی ہے، کچھ ان کی ترجیحات اپنی اپنی ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نمائندہ وہ ہونا چاہیے جو ہم جیسا ہو، جو کندھے پہ وزن اٹھا سکے، جو 2 میل پیدل چل سکے، جس کو کچے پکے رستوں کا پتہ ہو، جس کے گھر میں چولہا جلتا ہو، جو سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوا ہو، جو گھر سے پراڈو پہ بیٹھتا ہو، اس کو کیا پتہ غریب کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کچھ قصور ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم لوگ بھی بڑی گاڑیوں والوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر ہمارا نمائندہ ہمارے جیسا ہوگا نا تو اس کو ہمارے مسائل کا ادا بھی ہوگا اور وہ پھر اس کا کوئی حل بھی نکالے گا. کب تک فیصلہ کریں گے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا؟ جی انشاءاللہ، چونکہ اس کا ٹائم بہت تھوڑا ہے اس دفعہ، اور دسمبر سے پہلے چونکہ اس کی چیزیں فائنل ہو جانی ہیں، تو بہت جلد پارٹی سے بھی اور پھر برادری سے بھی انشاءاللہ اس کا کوئی فیصلہ لیں گے. پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی ترتیب بنی انشاءاللہ. اگر ترتیب بن گئی تو امید ہے کامیابی کی؟ جی انشاءاللہ کوئی بھی ہو، وہ کوشش تو اس کی پہلی یہی ہوتی ہے، کامیابی کی امید ہو تو تبھی وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ امید تو ہے. ماضی میں جو تھوڑا بہت ٹائم ہمیں ملا، نہ میں کبھی چیئرمین رہا، نہ کونسلر رہا، نہ میری ٹیم کے لوگ اس لیول تک گئے، لیکن پی ٹی آئی دور میں ہمیں بحیثیت کارکن کے موقع ملا، اور انشاءاللہ ہم نے اس میں بہت بہتر پرفارم کیا. بہت سارے علاقوں میں روڈز ہم نے تقریباً 12 کے قریب روڈز دی، 50 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے 3 سالوں میں پروجیکٹس دیے یہاں پہ، اور اسکول اپ گریڈس کروائے. اس کے
کافی بہتر اس پہ، بلکہ 2 اسکول تو بند ہو گئے تھے، عملاً بند ہو گئے تھے، ٹیچرز نے لکھ کے دے دیا تھا، وہ دوبارہ سے آپریٹ ہوئے. آج الحمدللہ وہاں پہ اچھی خاصی تعداد بھی ہے، ٹیچرز بھی ہے. تو اس لیے امید تو ہے کہ ہم نے جو ٹائم پہلے دیا وہ اس میں پرفارم کیا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہے، شاید اسی وجہ سے ان کی خواہشات بھی ہیں. یہ جو پوسٹ وغیرہ لگ رہی ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں مجھے ابھی تک، میں نے نہیں ویسے اس کو باریکی سے دیکھا، لیکن کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ آئیں. اگر الیکشن لڑے تو عوام کے اندر جب جائیں گے، اپنے لوگوں کے اندر جائیں گے، سب سے پہلے لوگوں کا کون سا وعدہ لیں گے؟ سب سے پہلے کون سا کام ہے جس پہ آپ کا فوکس ہوگا کہ یہ میں اگر الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو یہ کام پہلے کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلے گھر تک رستہ اور روڈز کی تو بنیادی ضرورت ہے، اور پانی. کریں گے یہ کام؟ یہ انشاءاللہ یہ ٹاپ پریورٹی پہ. اور دوسری آپ کو بتایا تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے نا، آپ گیم چینجر آپ کی تعلیم ہے. جہاں بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہاں لوگوں میں اویئرنیس بھی ہوتی ہے، ان کو اپنا حق مانگنا بھی آتا ہے، اور اگر آپ نہیں بھی کچھ کر سکتے تو وہ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کر لیتے ہیں. تو اس لیے تعلیم تو بنیادی ضرورت ہے. اور پیغام کیا دیں گے اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ سر، سب دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، میں نہیں کہتا مجھے ہی ووٹ دیں، لیکن خدا را تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کون سے لوگ آپ کے اصل نمائندگان ہو سکتے ہیں. آپ بالکل چمک دمک پہ نہ جائیں. جو جینوئن لوگ کام کر سکتے ہیں، جن میں اہلیت ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کی بہتر نمائندگی کریں. اور سب سے بہتر بات یہی کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی کلاس کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، تاکہ ان کے آپ کے مسائل کا ان کو اعادہ ہوگا اور وہ اس کا کوئی حل بھی کریں گے. جو لوگ گھر سے ہی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور ڈرائنگ روم تک ان کے گاڑیاں جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ بھئی اسگراں میں، اتریڑی میں، لور لکوٹ میں، سنیو میں، کوٹھا میں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل انہی کو پتہ ہے جو ان علاقوں سے نکلیں گے، کئی پوزیشن پہ پہنچیں گے، اور پھر وہاں جا کے وہ اپنے بھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کے بھی مسائل کو حل کریں گے. تحریک انصاف کے سابق میں نے صداقت علی باسی صاحب، سابق وزیر اعظم کو انہوں نے شکست دی. بڑے بڑے نامی گرامی یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے دوسری پارٹیوں کے جن کو انہوں نے شکست دی. عوام کی امیدیں بھی جوڑی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، صداقت صاحب کے ساتھ. تو کیا صداقت عباسی صاحب لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اپنی حیثیت سے زیادہ انہوں نے کام کیا. دیکھیں، پچھلے 35 سے 40 سال سے یہ نون لیگ کی حکومت یہاں پہ تھی، پرائم منسٹر تک یہاں سے بنے، لیکن یونیورسٹی نہیں بنا سکے. شاید ان کی ترجیحات میں بھی نہیں تھا. بنسبت ان کے صداقت عباسی کو 2.5-3 سال کا ٹائم ملا اور یونیورسٹی اس کا اجرا ہو گیا، کلاسز شروع ہوگی. ساملی سینٹوریم ہاسپٹل ایک بہت بڑا پروجیکٹ، اب تو وہ مزید بہتر ہو گیا ہے. ابھی انہوں نے دوبارہ سے افتتاح بھی کر لیا ہے. لیکن صداقت عباسی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کئی دہائیوں سے وہ ویران پڑا ہاسپٹل، اتنی بڑی بلڈنگ انہوں نے آپریٹ نہ صرف کروائی، اس میں زچہ بچہ سینٹر چلا، اب جنرل ہاسپٹل بنا. یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، ورنہ ایک سول ہاسپٹل تھا اکلوتا. ٹورزم ہائی وے 4 تحصیلوں کو، کلر سائیداں، کوٹلی ستیاں، مری اور کاؤٹا، ان 4 تحصیلوں کو ملا رہی ہے، اور الٹرنیٹ بہترین ٹورزم ہائی وے ہے وہ. اس کے علاوہ رنگ روڈز، بستال بائی پاس روڈ، اور بہت سارے منصوبے ہیں ان کے جو گنوائے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت تھوڑے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کام کی، اصل چیز یہ ہے کہ 3 سال میں کیے. کہاں 30-35 سال کا اقتدار اور کہاں 3 سال. یہ ایک سیلف میڈ آدمی تھا، گراؤنڈ سے اٹھا، اس کو مسائل کا اعادہ تھا، اس کو ضرورتوں کا پتہ تھا، پڑھا لکھا تھا، سو اس نے پرفارم کیا. تو جس روایتی سیاست کا ہم لوگ ہمیشہ سے شکار رہے ہیں، اب میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ذرا اس سے نکلیں، تھوڑا سا چیزوں کو خود بھی آپ دیکھیں، اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بدلیں گے اور ملک کی تقدیر بھی بدلے گی. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے رہنما پاکستان تحریک انصاف خالد محمود عباسی صاحب. گفتگو اپنے سنی، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شکر عباسی کا اجازت دیں.